بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضحك ربك الى عبد في الدنيا فلا حساب علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات عرفہ و اعلیٰ کے لیے، کروڑہ درود و سلام سید الانبیاء سید الکونین ساقی حوض کوثر نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات ببرکت پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی توفیق سے آج اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی اہم موضوع اللہ توفیق دے اور صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے اکثر حضرات مجھے جانتے بھی ہوں گے، لیکن صرف ایک تعارف کے طور پر کہ ہمارا آپس میں تعارف ہو جائے، آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ کرم کیا ہے اور میرے والدین نے یہ انتخاب کیا کہ الحمدللہ جامعہ سلفیہ کے اندر درس نظامی مکمل کرنے کے بعد اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں مدینہ منورہ کے اندر اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اپنی دینی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہوں، اور ان دنوں اللہ نے ایک بہت بڑی خوشی مجھے دی ہے کہ میرے گھر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت اور پیاری سی بیٹی عطا کی ہے۔ اس بیٹی سے ملنے کے لیے اور عقیقے کے لیے چند دنوں کے لیے پاکستان میں تشریف لایا ہوں۔ یہ تو حافظ یونس ربانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت کے اندر رکھے، جو تمام دینداروں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ میرے سسر بھی ہیں تو اس لیے وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ وقت دیا ہے اور آج آپ حضرات کے سامنے اس سنت رسول کو خطبہ جمعہ کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں انسان کی مختلف نفسیات ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اور ان تمام پہلوؤں کو اگر جمع کیا جائے تو اس کے اوپر بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں جو صرف انسانی نفسیات کے اوپر گفتگو کرتی ہیں، اور صرف کتابیں ہی نہیں لکھی گئیں بلکہ باقاعدہ یونیورسٹیاں اور جامعات بھی موجود ہیں جن کے اندر صرف اسی چیز کے اوپر تحقیق ہوتی ہے کہ فلاں انسان کام کرتا ہے، یہ انسان کی کون سی نفسیات ہیں۔ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں۔ مختلف جامعات کے اندر یہ تھیسز، یہ مقالہ جات لکھے جاتے ہیں کہ انسان کے اندر نفسیات کون کون سی ہیں، اور انسان کو گہرائی کے اندر جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو انہی نفسیات میں سے ایک نفسیات انسان کی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور وہ خود بھی اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ مجھ سے کوئی محبت نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی نفسیات میں سے ہے کہ انسان دوسروں سے محبت کرنا بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے اس سے محبت کی جائے۔ اب چونکہ یہ انسان کی نفسیاتی ضرورت ہے
اس ضرورت کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ میرا گزارا نہیں ہے کہ کوئی بھی مجھ سے محبت نہ کرے، اور میرا اس بات سے بھی گزارا نہیں ہے کہ میں کسی سے محبت نہ کروں۔ اس لیے مجھے ضرورت ہے کہ میں کسی نہ کسی سے محبت کروں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ فلاں فلاں مجھے چاہے، مجھ سے محبت کرے، جس سے میں محبت کرتا ہوں بدلے میں مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کرے، وہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرے۔ اور پھر دنیا کے اندر ہم مختلف طریقوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، کبھی اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کبھی اس کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے کے ساتھ ہم نے اپنے بھائی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے والدین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر مختلف طریقے پائے جاتے ہیں۔ تو آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اور ہم کس طرح اس کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ذات جو ہماری سب سے زیادہ محبت کی حقدار ہے وہ ہم سے کس طرح محبت کرتی ہے اور کس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، امید ہے توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم سب کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، ہمیں یہ روزی بھی اللہ دیتا ہے، ہم نے لباس پہنا ہے یہ بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے صرف ہمیں پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہمارا کوئی پیسہ نہیں لگا، ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں فری میں پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ جان تمہاری ہے، اب تم اس جان کو مجھے بیچ دو۔ پہلے اللہ نے ہمیں اس جان کی ملکیت دی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ہم سے ہماری جانوں کو خرید لیا۔ جو مومنین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے تمام مومنوں سے، تمام ایمان والوں سے، تمام مسلمانوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے اموال کو بھی خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اشتری من المؤمنین، مومنوں سے خرید لیا ہے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے اموال کو بھی خرید لیا۔ اب آپ تصور کریں، وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم سے ہماری جانوں کو بھی خرید لیا، ہمارے مال کو بھی خرید لیا، ہماری ہر چیز اصل میں ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ محبت جو اللہ سے کی جائے وہ کسی سے نہ کی جائے، اور اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں سچا عقیدہ عطا کیا ہے، اور ہم یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ عقیدہ توحید کے اوپر کاربند ہیں۔ تو عقیدہ توحید ہم نے اس کو پڑھ بھی رکھا ہے، اس کی تفصیلات بھی ہم نے پڑھ رکھی ہیں۔ عقیدہ توحید کے اندر ایک قسم آتی ہے جس کو محبت بھی کہا جاتا ہے۔ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے شرک فی المحبہ، محبت کے اندر بھی شرک کی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس طرح محبت کی جائے جس طرح اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے، تو یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کے ہاں یہ معافی نہیں ہے۔ دنیا داروں سے محبت کریں، لیکن وہ محبت جو طبعی محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی سے محبت کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے بچوں سے محبت ضرور کریں، لیکن وہ محبت اللہ کی محبت سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، دوست و احباب سے یہ محبت کرنا ہماری طبعی، ہماری فطرت ہے، ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی محبت ہم اللہ کی محبت پہ غالب کر دیتے ہیں۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گلے پہ بیٹھے ہیں، گاہک نہ بھی ہو، نماز پڑھنے نہیں جاتے، پیچھے کوئی گاہک نہ مڑ جاوے، پیچھے کوئی کسٹمر آ کے ویکھے تے دکان باندھ دے، مولوی صاحب نماز پڑھنے واسطے گئے نے، کتے گاہک چلے نہ جاوے، میرا نقصان نہ ہو جاوے۔ ہم لوگ یقینی بھی نہیں ہیں کسٹمر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، پھر بھی ہم لوگ اللہ کی محبت کے آگے اس پیسے کی محبت کو آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، الہاکم التکاثر، زیادہ کثرت طلب کرنے کی جو انسان کے اندر ہرس ہے نا، اس نے انسان کو غافل کر دیا۔ تو حضرات گرامی قدر، محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ بھی وہ ذات ہے جو ہماری محبت کا حق ادا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے محبت کر کے دیکھے تو دیکھیں اللہ کس طرح اس کا جواب دیتا ہے۔
وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جسے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات اگر ساری کائنات کے لوگ اس کا کفر کریں، اس کا انکار کر دیں، اس کے ساتھ شرک کریں، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یہی اعلان موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کیا تھا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم سارے ہی کفر کر لو، اگر سارے ہی اللہ کا انکار کر دو، کوئی بھی اللہ کو ماننے والا نہ ہو، اللہ پھر بھی بے پرواہ ہے، اللہ پھر بھی تعریف کیا ہوا ہے، اللہ کو پھر بھی کسی کے شکر کرنے کی، کسی کے ایمان لانے کی، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایمان لاتے ہیں، محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اپنے لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے، تو پھر جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیسے محبت کرتے ہیں۔ چند ایک احادیث جن کے اندر اللہ نے اپنی محبت کے اظہار کا انداز بیان کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، اس کے اوپر جس طرح وہ بیان ہوئی ہیں، من و عن ایمان لانا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو صفات اللہ کی قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں، جو صفات احادیث نبویہ کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ نہ ہم اس کی تشبیہ کرتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، کیا وہ انسانوں کی طرح سنتا ہے؟ یقیناً وہ انسانوں کی طرح نہیں سنتا، ہم اس کو تشبیہ نہیں دیتے، ہم اس کے لیے یہی قاعدہ بیان کرتے ہیں، کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق ہے اسی طرح اللہ سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، تو کس طرح محبت کرتا ہے؟ جیسے بندے کرتے ہیں؟ یقیناً ویسے نہیں محبت کرتا، اللہ اپنے بندوں سے ویسے محبت کرتا ہے جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، متفقون علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا احب اللہ تعالی العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ نے اظہار کیسے کرنا ہے؟ نادا جبریل، اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں، اے جبرائیل میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاؤں، انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحببہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بس نہیں ہوتی، جبرائیل اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو بھی محبت کرتا ہے، تیرے حکم پر میں نے بھی محبت شروع کر دی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہیں پر ختم نہیں کر دیتے۔ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، اگر مجھے کسی سے محبت ہے، میری یہ چاہت ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے، کوئی اور لگے نہ بوے، کوئی اور اس سے محبت نہ کرے، صرف میں ہی اس سے محبت کرنے والا ہوں، کوئی اور اس کو مسکرا کے بلائے تو بلائے کیوں؟ یہ میرا محبوب ہے، صرف میرے ساتھ باتیں کرے، صرف میرے ساتھ محبت کرے، صرف میں اس سے محبت کروں، کوئی اور دنیا کی ذات، دنیا کا کوئی انسان اس سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ لیکن اللہ کی محبت کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، آسمان والے تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دو، اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ فَأَحِبُّوهُ، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر آسمان والے ہی محبت نہیں کرتے، یہیں پر بس نہیں ہوئی، دیکھیں اللہ اپنی محبت کو کس طرح بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دو، پھر دنیا والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے بہت سارے علماء، بہت سارے مشائخ، بہت سارے ہمارے اسلاف دنیا سے گزر چکے، سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، ہم ان سے ملاقات نہیں کی، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، لیکن ہمیں ان سے محبت کیوں ہے؟ فَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت دنیا والے کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، اگر اللہ سے محبت کریں گے تو تمام دنیا والے، تمام آسمانوں والے آپ سے محبت کریں گے۔ تصور کیجئے دنیا کی سپر پاور ہو، وہ آپ سے محبت کرتی ہو، اور پوری دنیا کے اندر اس کے کرندے موجود ہوں، اس کی فورسز موجود ہوں، وہ تمام فورسز کو جمع کر کے یہ اعلان کرے
اے میری فورسز، اے میرے بندو، اے میرے کرندو، تم پوری دنیا کے اندر میرے حکم کے تابع ہو، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اس کی حفاظت کرو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر یہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر جانے والے، ان کے آگے پیچھے 10 20 گاڑیاں پروٹوکول کی ہوتی ہیں، اور جب کہ وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے اس کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی جاتی ہے، اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ تو وہ بندے جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پوری دنیا کے اندر موجود، آسمان و زمین کے اندر موجود اپنی مخلوقات کو یہ حکم دیتے ہیں تم اس بندے سے محبت کرو۔ اور پھر وہ فرشتے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، وہ فرشتے ان کے نیچے ریڈ کارپٹ نہیں بچھاتے، اپنے ہاتھ بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا قلین بناتے ہیں، ان کے اوپر اپنی رحمت کے پر بچھاتے ہیں، اور ہر جگہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ چلتے ہیں تو فرشتے بھی چلتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو وہ فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ آرام کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے ان کی حفاظت کے لیے پہرہ داری کرتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اصل محبت کا حقدار اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے اللہ اس محبت کا پورے کا پورا حق ادا کرے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے اور مجھے اور آپ کو بڑی خوش کر دینے والی ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر بہار آ جانی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اے لوگو، میرے نیک لوگوں سے نفرت کرنے والوں، میرے دوستوں سے بغض رکھنے والوں، میرے دوستوں سے دشمنی پالنے والوں، میں اللہ تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے محبوب بندہ کو تنگ کرتا ہے، کوئی اور نہیں اس کو پکڑے گا، کوئی نیب والے، کوئی پولیس والے، کوئی عدالت والے، کوئی امریکہ سے آ کر ان کے SII جو ان کی ایجنسیاں آ کر نہیں اس کو پکڑیں گے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فقد آذنتہ بالحرب، میں اس بندے کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو حضرات، اگر ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو اللہ ہماری حفاظت بھی کرے گا، اور جو کوئی ہم سے دشمنی مول لے گا ہمیں اس کا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارا بدلہ لینے کے لیے اللہ کی ذات بیٹھی ہے، اللہ کی ذات ہمارا بدلہ لے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد آذنتہ بالحرب، میں اس بندے کے خلاف جو میرے محبوب سے دشمنی پالتا ہے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور بندہ جن کاموں کے ذریعے مجھ سے محبت حاصل کرتا ہے، سب سے زیادہ جو محبوب چیزیں مجھے ہیں وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزے ہم پہ مقرر کیے ہیں، فرض کیے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ اس رمضان کے روزے دیکھنے کی، اس کی بہاریں لوٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ میرے فرائض کی پابندی کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ ہمیشہ نفل و نوافل پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، نفلی عبادت کا اہتمام کرتا رہتا ہے، نفلی روزے رکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتنی عبادت کرتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اس بندے کو اپنی طرف لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں کے ذریعے سے وہ کوئی چیز پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان اپنے ہاتھوں سے صرف وہی کام کرتا ہے جو اللہ کی رضا والے ہوتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو، اس کے پاؤں کو، اس کے پورے وجود کو اپنی فرما برداری کے اندر لگا دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں، ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، یار آپ تصور کریں
وہ ذات، وہ شہنشاہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے ہماری توبہ کی کتنا انتظار ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا بندہ صرف ایک بلشت، ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، میں پورا بازو اس کے قریب ہو کے جاتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں کہ میرا بندہ میرے پاس آیا۔ وہ شہنشاہ جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہم اس کی عبادت کریں، اسے کوئی ضرورت نہیں ہم اس کی تعریف کریں، وہ پہلے ہی تعریف کیا ہوا ہے۔ اس کی ہماری عبادت سے اس کی شہنشاہی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، تو کیوں نہ ہم چل کے اللہ کی طرف جائیں، کیوں نہ ہم اپنے قدم اللہ کی طرف بڑھائیں، تو اللہ ہمیں پکڑ کے کھینچ لے گا اپنی طرف۔ یہ بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا اور اس بندے کو اپنی طرف کھینچ کے اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ہم نے اب تک جو زندگیاں گزاری ہیں، گناہوں کے اندر گزاری ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر گزاری ہیں، جس طریقے سے بھی گزاری ہیں، آج ہم اس بات کا تہیہ کر لیں، آج ہم اس بات کا ارادہ کر لیں جو بھی ہو جائے میں نے تو اللہ کا محبوب بن کے رہنا ہے۔ جو بھی ہو جائے نوافل کے ذریعے، اللہ کے پسندیدہ کاموں کے ذریعے میں نے اللہ کا محبوب بن کے رہنا ہے، اس کے بغیر میں نے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی مکان کی ضرورت ہو نا، کسی بندے کو مکان کی ضرورت ہے، اپنا مکان نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے میں محنت کر کے مکان حاصل کر لوں گا، وہ دن رات محنت کرے گا، میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں، اتنے باقی ہیں، فلاں کام میں نے کر لیا ہے، مستریوں سے بات ہو چکی ہے، نقشہ بن چکا ہے، وہ اس وقت تک اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگا رہتا ہے جب تک وہ مکان تعمیر نہیں ہو جاتا۔ تو اگر ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جانیں ہماری نہیں ہیں، یہ مال ہمارا نہیں ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایک علامت ہے، ایک پیمانہ ہے جس سے ابھی میں بھی چیک کر سکتا ہوں، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ پتہ ہے وہ کون سا پیمانہ ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی یہ اعلان کر دیجئے ان لوگوں کے سامنے، اگر تم یہ کہتے ہو تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیوں جی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ سب کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو حکم دیں وہ آپ کی پیروی کریں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تو پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ صرف محبت نہیں کرے گا، اللہ سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو پھر اگر ہم اپنے دعوے کے اندر سچا ہونا چاہتے ہیں، ابھی اپنے گریبان میں دیکھیں، ابھی ذرا غور کریں، کیا ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں؟ کیا ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے، جو ہمارے معمولات ہیں، کیا وہ اللہ کے نبی کے مطابق ہیں؟ اگر تو ہیں پھر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، وگرنہ خالی دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو سب کو روزی دینے والا ہے، جو سب کو خوشیاں دینے والا ہے، ہمارا اللہ مسکراتا بھی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اذا ضحک اللہ الی العبد فی الدنیا، اگر اللہ دنیا کے اندر کسی آدمی کی طرف دیکھ کر مسکرا دے، فلا حساب علیہ، اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی طرف دیکھ کر اللہ مسکرا دیتا ہے، کتنے پیارے ہیں وہ لوگ جن کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ کیا ہم بن سکتے ہیں وہ لوگ؟ یقیناً ہم بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں بھی بیان کر دی ہیں، اگر تم فلاں 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 کام کرو گے تو اس سے اللہ مسکراتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو انسان کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے غفر لہ، اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں اللہ ہماری طرف دیکھ کر بھی مسکرائے، اگر چاہتے ہیں یہی اعلان ہمارے لیے بھی ہو، فلا حساب علیہ، اے میرے فرشتوں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اس کو جنت میں بھیجو۔ ہم چاہتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ کے مسکرا دے نا، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ آج تے جی میرے محبوب نے مینوں دیکھ کے ہنس پیا،
ہم خوش ہوتے ہیں, خوشی کے مارے ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے کہ یار آج میرا محبوب مجھے دیکھ کے مسکرایا. اگر اللہ دیکھ کے مسکرائے تو پھر بھی ہمارے پاؤں زمین پہ لگیں گے. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے میں یہ کام جو کرنے لگا ہوں اس کام کے کرتے ہوئے اللہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے, تو ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا. تو جو اس بندے کو سرور, راحت, سکون اور اطمینان حاصل ہوگا وہ کیا دنیا کے کسی امیر ترین آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ دنیا کا امیر ترین آدمی وہ ہے جس کو اللہ کی مسکراہٹ کا انعام مل جائے, جس کو اللہ کے مسکرانے کا انعام مل جائے. تو حضرات گرامی قدر, آپ کو یہ پتہ ہے اللہ ہمیں یاد بھی کرتا ہے. ہم تو یاد کرتے ہیں نا اللہ کو, اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن مجید کے اندر ہے, احادیث کے اندر ہے. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں, دوسرا سپارہ ہے سورہ بقرہ کے اندر, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. فاذکرونی اذکرکم, اے میرے بندو اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے 4 احادیث قدسیہ بیان کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے, جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہوں میں اس کے قریب ہوتا ہوں. جیسا گمان میرا بندہ میرے بارے میں کرتا ہے میں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. صرف اللہ یاد نہیں کرتا, اللہ کی معیت بھی حاصل ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کی معیت بھی حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اسے میری معیت حاصل ہوتی ہے, اسے میری نصرت حاصل ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے یاد کرتے ہیں اپنے بندے کو؟ اذا ذکرنی فی نفسی, اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے, اپنے منہ میں میرا ذکر کرتا ہے, ذکرتہ فی نفسی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ, اور اگر وہ لوگوں کے مجموعے میں بیٹھ کر, لوگوں کے اجتماع میں بیٹھ کر, اپنے گھر کے اندر ہونے والی دعوت میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے, ذکرتہ فی ملئ خیر منہم, میں ایسے لوگوں میں اس کو یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے. تو اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے. دیکھو فرشتوں, یہ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں, یہ میرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرشتوں کے اندر یہ فخر کرتا ہے یہ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں. تو حضرات گرامی قدر, اصل یہ کام کرنے والا ہے. دنیا کی محبتوں کو چھوڑیں, ان میں سے کوئی بھی وفا کرنے والی نہیں ہے. وفا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. صحیح محبت کی حقدار ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور محبت کا صحیح بدلہ دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. کہ اگر ہم اس سے محبت کریں, کتنے انعامات ہیں. اللہ دیکھ کر مسکراتے ہیں, اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ اس بندے کو یاد کرتے ہیں, اللہ اس بندے کی حفاظت کے لیے اپنی اسپیشل فورسز کو متعین کر دیتے ہیں, اور دنیا کے اندر جہاں وہ جائے اللہ کی نصرت شامل حال ہو جاتی ہے. اتنے بڑے انعامات ہیں. اگر اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو ہمیں دنیا کے اندر کسی چیز کی کمی رہے گی؟ اور اگر اللہ کی نصرت مل جائے, اگر اللہ کی محبت مل جائے, تو یہ دنیا کے اندر ملنے والے لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے پروٹوکولز یہ ہمیں بڑے لگیں گے, یہ ہماری آنکھوں کو کھیرا کریں گے. حضرات گرامی قدر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل تھا؟ وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے لباس کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوتے تھے, وہ ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوتے تھے. اور صحابہ کرام یہ فرماتے تھے اللہ کے نبی وہ تو اتنے اتنے لباس پہنتے ہیں, اتنی اتنی دنیا ان کے پاس ہے, اتنا سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں, اور ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی, کبھی دنیا کمانے کے لیے آپ نے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمارت کو درست کر رہے تھے, اپنے گھر کی جو عمارت تھی اس کے اندر کچھ خرابیاں تھیں اس کو ٹھیک کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اے عمر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہے تھوڑی یہ نا دیواراں خراب سی انہوں نے صحیح کر رہے ہیں. ہم لوگ تو مکان بنانے کے لیے اپنی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں, ہم لوگ اپنی اچھی گاڑی لینے کے لیے اپنی ساری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا عمر
تجھ جیسا سمجھدار آدمی اس دنیا کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے؟ تصور کریں، ضرورت ہے، مکان کے بغیر گزارا نہیں ہے، چھت تو چاہیے نا رہنے کے لیے، اس چھت کی مرمت کر رہے ہیں، اس دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس دنیا کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو حضرات گرامی قدر، اس دنیا کے دھندوں میں پڑھ کے اللہ کی ذات کو نہ بھولیں، اللہ کی محبت کو نہ بھولیں، دنیا داروں کی محبت کے اندر اللہ کی محبت کو قربان نہ کریں، ساری دنیا کو قربان کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں، یہی کامیابی ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہوئی، دنیا کے اندر بینک بیلنس بن جائے گا، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوں گی، کوٹھیاں بھی ہوں گی، مکان بھی ہوں گے، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، دل کو سکون نہیں ملے گا، راتیں جاگ کر گزریں گی اسی فکر میں کہ میرا مال نہ ڈوب جائے، میرا فلاں کنٹینر آ رہا ہے وہ ڈوب نہ جائے، نیند کی گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آئے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، اپنا ہدف اللہ کی محبت بنائیں، اپنا مقصد، اپنا مشن اللہ کی محبت کا حصول بنائیں، پھر کامیاب ہیں، وگرنہ کامیابی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں؟ صرف 2-3 اعمال آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، لمبی حدیث ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، کیا تم اپنے رب کو جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے رب کو جانتے ہیں۔ کیا تم اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں جی ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے رب کو کیسے پہچانو گے جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے نعم لا عدل لہ، ہم یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ ہمارا یہ دنیا کے اندر بھی عقیدہ تھا، ہمارا یہ ایمان تھا اللہ وحدہ لا شریک ہی عبادت کے لائق ہے، ہمارا یہ ایمان تھا اللہ اکیلا ہے، یعنی کہ وہ عقیدہ توحید کے اوپر تھے۔ جب اللہ ان کی اس بات کو سنیں گے تو فین جلی، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، اگر چاہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اپنی مسکراہٹ سے ہمارا استقبال کرے تو عقیدہ توحید ضروری ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ نے بہت سے موقع پر عقیدہ توحید کے اوپر خطبات جمعہ سن رکھے ہیں، یہ تو ہمارا بنیادی موضوع ہے نا، اس کے بغیر نہ ہماری نماز ہے، نہ ہمارے روزے ہیں، نہ کوئی اور عمل ہے، سب سے پہلے تو عقیدہ توحید ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا نام لے کر فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے پیغمبروں میں سے بھی کوئی شرک کر لیتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ عَمَلُهُمْ، تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بچایا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں اگر میرے یہ خاص بندے میرے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے والے بھی میرے ساتھ شرک کر لیں، میں ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ تو آج کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عقیدہ توحید پر کار بند کہتے ہیں، ان سے مناظرہ کر لیں، ان سے بات کر لیں، وہ کہیں گے لو جی ہم تو عقیدہ توحید کے اوپر ہیں، اصل توحیدی تو ہیں ہی ہم میں، اور قبروں پہ جا کے سجدے بھی وہی کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی وہی کرتے ہیں، وہ کون سے عقیدہ توحید کے اوپر ہیں؟ کیا ان کے بارے میں نہیں ہے؟ اگر اللہ نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ عَمَلُهُمْ، اگر میرے پیغمبر بھی شرک کر لیں ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، تو یہ کس باغ کی کھیتی ہیں، یہ کس کھیت کی مولی ہیں کہ اگر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، درباروں پہ جا کے سجدے بھی کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، میں کون سی چیزیں بیان کروں؟ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ان سے بات کی جائے، اور بھائی قبروں پہ نہیں جاتے، قبروں پہ جانا شرک ہے، اللہ کے نبی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام کے وہ نعرے لگاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ دیکھو جتنی قبریں ایک بلش سے اوپر ہیں ان سب کو برابر کر دو، کوئی قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے، قبروں پر عمارتیں بنانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع کیا ہے، اور یہ انہی کے نام پر قبروں کو سجدے کرتے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور قبروں میں سجدے بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز بھی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور اگر عقیدہ توحید ہے اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے استقبال کرے گا۔
تو اگر چاہتے ہیں اللہ مسکرا کر ہمارا استقبال کرے تو سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ درست کریں. اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے اس کو درست کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بیان کیا ہے کہ شرک کے اندر ایک شرک فی المحبہ بھی آتی ہے. اپنے آپ کو چیک کریں کہیں آپ اللہ سے زیادہ اپنی بیوی سے تو نہیں محبت کرتے؟ کیا آپ اللہ سے زیادہ اپنے والدین سے تو نہیں محبت کرتے؟ کیا آپ اللہ سے زیادہ دنیا کے مال سے تو محبت نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ مسکراتے ہوئے استقبال نہیں کرے گا. اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت سب سے اوپر ہے پھر اللہ ہمارا استقبال مسکراتے ہوئے کرے گا. پھر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. اور اگر ہمارے دلوں کے اندر نماز سے زیادہ گیمیں کھیلنے کی محبت ہے، اگر ہمارے دل کے اندر نماز سے زیادہ چونک کے اندر کھڑے ہونے کی محبت ہے، اگر ہمارے دل کے اندر نماز سے زیادہ شریعت کے احکامات سے زیادہ سودی کاروبار کے اندر اگر ہمارے دل کے اندر محبت ہے، مال کی محبت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے نہیں ملیں گے بلکہ ان کے لیے سخت عذاب بھی ہوگا. تو دوسرا عمل جن سے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، بلکہ اللہ سے محبت کا ایک انداز دیکھیے. بہت ساری مثالیں ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ وَيَضْحَقُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُهُمْ. 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو بشارتیں سناتا ہے. ان میں سے پہلا آدمی کون سا ہے؟ وَالَّذِي لَهُ إِمْرَأَةٌ حَسَنَةٌ، جس کی خوبصورت بیوی ہوتی ہے. وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، اور نرم و ملائم خوبصورت بستر ہے. کمرے کی لائٹنگ بھی بڑی زبردست ہے، کمرے کا ماحول بڑا ہی پیارا ہے، بڑا پیارا بستر لگا ہوا ہے، بڑی خوبصورت بیوی پہلو کے اندر ہے، ساتھ لیٹی ہوئی ہے، لیکن دل کرتا ہے یار اس بیوی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں. رات کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو قیام کرتا ہے. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ، اس بندے نے اپنی شہوت کو چھوڑا ہے، اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر، نرم و ملائم بستر کو چھوڑ کر، سردیوں کا موسم ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے. اگر چاہتا یہ سو بھی جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے سے پھر مسکراتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے عجب ربنا من رجلین، اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں پر تعجب کرتا ہے. وہ آدمی جو رات کو نرم و ملائم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس بندے پر تعجب کرتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ، وہ میرے بندے کی طرف دیکھو، یہ رات کو اٹھ کر اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر میرا ذکر کر رہا ہے، یہ بستر سے اٹھ کر میری عبادت کر رہا ہے. کتنے پیارے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ فخر کرتا ہے. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے ان بندوں نے لڑنا ہے، ایک دوسرے کا خون کرنا ہے، یہ دیکھو میرے بندے راتوں کو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنے بستر کو چھوڑ کر میری عبادت کر رہے ہیں. اور ایک کتنا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے. آپ کو مجھے ہمارے رشتہ دار غسل دیں گے، ہمارے جو رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد فوت ہوئے ہیں، ان کو غسل کوئی مولوی صاحب دیتے ہیں، کوئی محلے کی کمیٹی کا بندہ دیتا ہے، کوئی ان کا رشتہ دار دیتا ہے. ایک خوش نصیب دنیا کے اندر ایسا ہے، اور وہ ایک ہی ہے جن کو غسل کس نے دیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا آسمان سے آ کر. اور وہ کون ہے؟ شادی کی رات ہے. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں سب کو پتہ ہے یہ شادی کی رات کتنی اہم ہوتی ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے آنا. شادی کی رات ہے، بیوی کے پاس ہے، بیوی سے سنت بھی ادا کی ہے، تعلق بھی قائم کیا ہے، باہر سے کانوں کے اندر آواز پڑتی ہے، جہاد کا اعلان ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس حالت میں بھی ہیں جہاد کے لیے نکلیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ غسل بھی نہیں کرتے، کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، اللہ کے نبی کا حکم آیا. اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں، شادی کی رات ہے، اور جہاد میں نکل جاتے ہیں، اور اسی جہاد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا اعزاز دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو غسل نہ دینا، میں نے دیکھا ہے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں. تو حضرات گرامی قدر، اگر یہ محبت ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں تو یقیناً ہمیں برکات بھی حاصل ہوں گی، یقیناً ہمیں دنیا کے اندر بھی پروٹوکول ملے گا اور آخرت کے اندر بھی پروٹوکول ملے گا. تو آج میں نے صرف 2 اعمال ایسے بیان کیے ہیں جن سے اللہ مسکراتا ہے. پہلی چیز ہے عقیدہ توحید کو اپنائیں، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اور اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہوں، آپ کا کوئی بھی سجدہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ لوگوں نے ذہن میں بٹھایا جی نمازاں پڑھتا جی مسلمان وہ کیا مشرک ہو سکتا؟ اب مسلمان کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں،
انہیں کہا بھئی یہ شرک والے کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مسلمان شرک کتنا کر سکتا جی؟ مسلمان کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ یہ قبروں کو سجدے کرنا شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہے عقیدہ توحید کو اپنائیں. دوسرا کام اللہ کی محبت کے اندر اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ کر تو دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے. اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اصل محبت کے حقدار کو پہچاننے کی اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندہ میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.